السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. جوکیلا اور سریلا جٹ. ابرار الحق بچپن سے ہی بہت ذہین تھا. تیسری جماعت میں تھا کہ اس کی کلاس ٹیچر گھر آئی. اوپر سے مس کو نیچے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس نے گھر والوں کو بتایا، مس انڈرسٹینڈنگ. اسکول میں کلاس ٹیچر جب بھی کوئی سوال کرتا یہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا، اور پھر جب یہ فارغ ہو کر آتا تو سوال کا جواب دیا جا چکا ہوتا. ایک بار ٹیچر نے اسے رونگٹے کھڑے ہونا اور کلنک کا ٹیکا کو جملوں میں استعمال کرنے کو کہا. ابرار نے دونوں الفاظ کو بالترتیب کچھ اس طرح جملوں میں استعمال کیا. گھر کی گھنٹی بجنے پر جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر رونگٹا کھڑا ہوا تھا، اور ایک دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو محلے میں کلنک کے ٹیکے لگ رہے تھے. ابرار کو بچپن سے ہی گلوکاری کا شوق تھا. بچپن میں اس نے کچھ کیسٹیں بھی ریکارڈ کی، مگر اس کے والد جو موسیقی کے سخت خلاف تھے انہوں نے ایک دن سب کیسٹیں ضائع کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان چاہے بھی تو والد محترم کا یہ احسان نہیں اتار سکتا. بہت پہلے جب مردوں کی عابدہ پروین عطا اللہ نیازی کو ایک شو کے 50,000 ملے تو ابرار الحق بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھے تو بچپن میں اس سے بڑی آفر ہو چکی ہے. تحقیق پر پتہ چلا کہ واقعی ابرار کو اس سے بڑی آفر ہوئی تھی، مگر گانا گانے پر نہیں، گلوکاری ترک کرنے پر. گلوکاری سے پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا. اب لاکھوں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ اب بھی اسے کوئی نہیں جانتا. ابرار اور نسوار وہ نشہ ہے جسے سننے اور منہ میں رکھنے کے لیے بھی بندے کا نشے میں ہونا ضروری ہے. ایک دوست کا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو ابرار الحق کو سنیں، اور اگر زیادہ دیر خوش رہنا چاہتے ہیں تو نہ سنیں. اس کے 3 کارنامے بڑے کمال کے ہیں. کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، بلو آن جی ٹی روڈ، بیجا سائیکل تے، مال و مال، نارا سادہ عشق ہے، اور تیرے رنگ رنگ. اوپر نیچے 6 سپر ہٹ کیسٹیں، دوسرا سورا شفیع ہسپتال، اور تیسرا فوج میں بے حساب رشتہ دار. ایک بار جب اپنے فوجی رشتہ دار گنوا رہا تھا تو 1 گھنٹے کے بعد مجھے کہنا پڑا، یہ تو ختم نہیں ہوں گے، مجھے ان چند افسران کے نام بتا دو جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں. اسے اپنے جٹ ہونے پر فخر ہے. شناختی کارڈ پر مونچھوں والی تصویر کے ساتھ ابھی بھی اس کا نام چودھری محمد ابرار الحق کاہلو ہے. ہم اسے سریلا اور جوکیلا جٹ کہتے ہیں. جوکیلا انگریزی کی جوک کا پنجابی ترجمہ ہے، اور ابرار اس طرح کی تخلیقی وارداتیں کرتا رہتا ہے. کبھی وہ ایچ ایس این میں پڑھاتا تھا، اگر وہیں رہتا تو بہت ترقی کرتا. یہ وہاں نہیں رہا تو ایچ ایس این ترقی کر گیا. مزاروں کا بہت احترام کرتا ہے. ایک بار مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی بولا، آہستہ چلنا، مزار شریف پر نیا نیا رنگ شریف ہوا ہے. ویسے تو یہ بڑا سلجھو اور معاملہ فہم ہے، لیکن ضد پر آ جائے تو غلط ہونے کے باوجود مہینوں اپنی رائے اپنے لباس کی طرح نہیں بدلتا. ڈاکٹر یونس بٹ کا کہنا ہے کہ بندہ 1 ماہ ہاسٹل میں رہے تو اسے ہر عورت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور 1 سال رہے تو ہر خوبصورت چیز عورت لگنے لگتی ہے. لیکن یہ بہت شرمیلا ہے کہ ابھی تک کسی کے سامنے عورت کا ایکس رے نہیں دیکھ پاتا، لہٰذا تنہائی میں دیکھتا ہے. باتوں باتوں میں ہر کسی کو شیشے میں اتار لیتا ہے. ہر کسی سے مراد عورت ہی ہے، مگر نیک اتنا ہے کہ عورتوں کی موجودگی میں جوتوں سے آگے کچھ نہیں اتار سکتا. جوتوں سے یاد آیا کہ 5 وقت کا نمازی ابرار جوتے گاڑی میں رکھ کر مسجد ننگے پاؤں جاتا ہے. وجہ پوچھی تو کہنے لگا، نماز پڑھتے ہوئے جوتا آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی اور پیچھے رکھنے پر جوتا نہیں ہوتا. جیسے ایک مرتبہ استاد احسان دانش نے اختتام مشاعرہ پر جب جوتا تلاش کرنے میں کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تو خالد احمد بولے، استاد آپ جوتا تلاش کر رہے ہیں یا پسند کر رہے ہیں؟ ابرار الحق نے تحریک انصاف جوائن کی تو میرا ایک دوست بولا، گلوکار کے سیاست میں آنا ایسی ہی ہے جیسے قوال خود وجد میں آ جائے. اس کے آنے سے پہلے تحریک انصاف کو اچھا سمجھنے کی واحد وجہ عمران خان تھا. اس کے آنے کے بعد یہ وجہ واحد سے جمع ہو گئی ہے. اب دعا ہے کہ یہ وجہ کبھی تقسیم نہ ہو. ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ آج ملک بچانے کی خاطر جو لوگ جوک در جوک عمران خان کے ساتھ مل رہے ہیں وہ پہلے کہاں تھے؟ دوست بولا، پہلے یہ سب انہی کے ساتھ تھے کہ جن سے آج یہ ملک بچا رہے ہیں. ابرار الحق کو تحریک انصاف جوائن کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں بندہ کرینہ کپور کے پاس جا کر بھی صرف ووٹ ہی مانگتا ہے.
ایک وقت تھا ابرار الحق گانے گایا کرتا تھا، لیکن اب سٹیج پر آ کر لطیفے سناتا ہے، لہٰذا پہلے جو گانوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جایا کرتے تھے، اب وہی بڑی سنجیدگی سے سب لطیفے سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حصہ مزاق کمال کی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، اگر تمہیں کتے اور کتیا میں فرق معلوم کرنا ہو تو ایک پتھر مارو، اگر بھاگا تو وہ کتا ہوگا اور اگر بھاگی تو کتیا ہوگی۔ ایک بار اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک لڑکے سے منہ ماری ہو گئی۔ اب لڑائی میں مکالمہ بازی کچھ اس طرح سے ہوئی۔ لڑکا، کھڑا کھڑا تجھے تماشا بنا دوں گا۔ ابرار، کیوں، مداری ہے تو؟ لڑکا، تیرے دانت نکال کر ہاتھ میں پکڑوا دوں گا۔ ابرار، کیوں، ڈینٹسٹ ہے تو؟ لڑکا، ایسی پھینٹی لگاؤں گا کہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ابرار، کیوں، حاج مولا ہے تو؟ لڑکا، اب انگلی اٹھائی تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ ابرار، کیوں، بھکاری ہے تو؟ لڑکا، ایک لات ماری تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ابرار، کیوں، گدھا ہے تو؟ لڑکا تنگ آ کر، جا تجھے چھوڑ دیا۔ ابرار، کیوں، جیلر ہے تو؟ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ گزشتہ 4 سال سے ابرار الحق فن کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا نئی البم میں دیر کر کے۔ چند ماہ پہلے ایک شاپنگ مال میں ایک لڑکا مسلسل خواتین کو گھورے جا رہا تھا۔ ابرار نے اسے اپنی نظر والی اینک پیش کر دی۔ حیران و پریشان لڑکے نے شکریہ ادا کرنا چاہا تو ابرار بولا، 1 گھنٹے سے ہر عورت کو خراب نظروں سے گھور رہے ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ تم اینک ہی پہن لو۔ مگر اب ابرار الحق نظر والی اینک بڑی سنبھال کر رکھتا ہے کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ بقول سرفراز شاہد، جب سے اینک لگی ہے نظر والی، زہر لگتی ہے مجھ کو گھر والی۔ ویسے بھی شادی اس وقت مشکل میں ہوتی ہے جب آپ کی بیوی یہ کہے کہ آپ کو تو بس ایک ہی چیز میں دلچسپی ہے اور آپ کو یاد نہ آئے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ لو میرج ہو تو بندہ اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرتا ہے اور لو میرج نہ ہو تو کسی دوسرے کی گرل فرینڈ سے۔ ابرار کہتے ہیں کہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے دونوں سے کر لینی چاہیے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ابرار الحق سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، کامیاب شادی کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو بیگم سے جو بھی وعدہ کرو پورا کرو، اور دوسرا بیگم سے کوئی وعدہ ہی نہ کرو۔ ایک بار بڑا سیانہ سے منہ بنا کر بولا، بیوی اگر ساتھ ہو تو صبر کرو اور اگر ساتھ نہ ہو تو شکر کرو۔ عمران خان کی دوسری شادی کی افواہوں پر چند دن پہلے جب میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں شادی کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اور کے پڑھنے کے لیے کتاب خرید لیں یا چوک میں نلکا لگوا دیں، کہنے لگا، کسی دھوکے میں نہ رہنا، کپتان میڈیکلی مکمل فٹ ہے۔ دوستو، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ابرار الحق اگر لاہور میں ہو تو اکثر ساری رات ماں کی قبر پر ہوتا ہے، لاہور سے باہر ہو تو کسی درگاہ یا کسی مسجد کے تاریک کونے میں بیٹھا ملتا ہے اور سب سے چوری تہجد سے سورج نکلنے تک نماز اور تسبیحات میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ابرار الحق کو جب ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے بچوں کی طرح فرمائشیں کرتے سنا، ایک روز مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چیخیں مار مار کر روتے، اور ایک شام مولانا طارق جمیل کے سامنے قبر کے خوف سے تھر تھر کانپتے دیکھا، تب سے تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر درود سلام کی سعادت حاصل کرنے والا ابرار الحق میرا دوست ہے۔